بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیسک ریسرچ میتھڈ میں اینڈ ٹیکنیک میں سیکنڈ سیمسٹر کا ہے اور یہ لیکچر نمبر 5 ہے. ہسٹوریکل ریسرچ ٹاپک ہے. ہسٹوریکل ریسرچ تو ریلیٹڈ ٹرم ہسٹوریکل ریسرچ کے ساتھ کون کون سے ہے؟ ہسٹری ہے. ہسٹری میننگ فل ریکارڈ آف ہیومن اچیومنٹ. ہسٹری کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ایک میننگ فل ریکارڈ ہے، بامانی ریکارڈ ہے. کس چیز کی؟ انسان کی کامیابیوں کی، اچیومنٹ کی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہسٹری. اے میننگ فل ریکارڈ آف ہیومن ہسٹری، ہیومن اچیومنٹ از کال ہسٹری. ریسرچ فارمل، ٹھیک ہے، سسٹمیٹک اپلیکیشن آف سائنٹیفک میتھڈ ٹو اسٹڈی دا پرابلم از کال ریسرچ. ٹھیک ہے. ہسٹوریکل ریسرچ یعنی ہسٹری اور ریسرچ دونوں مل کے ہسٹوریکل ریسرچ کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ ہسٹوریکل ریسرچ از اے پروسیجر. یعنی ہسٹوریکل ریسرچ کیا چیز ہے؟ ایک پروسیجر ہے. سپلیمنٹری ٹو آبزرویشن ان وچ دا ریسرچر سیک ٹو ٹیسٹ دا authenticity of the report and observation made by other. یعنی یہ آبزرویشن کی یہ ایک پروسیجر ہے، لیکن آبزرویشن اس میں چیک کرتے ہیں ریسرچر، ٹھیک ہے، کہ یہ اتھینٹکسٹی ہے اس میں، اس آبزرویشن میں جو دوسروں نے بنائی ہے کہ نہیں. یہ ریسرچر کا کام ہے اور یہ ہسٹوریکل ریسرچ میں یہی چیز پروف کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. ہسٹوریکل ریسرچ انوالونگ انالیسس آف ایونٹس دیٹ اکرڈ ان دا ریموٹ اور ریسنٹ پاسٹ. یعنی نزدیک یا دور کی پاسٹ میں، ماضی کے، ٹھیک ہے، اس کو انالائز کیا جاتا ہے. جو ایونٹس اکر ہوتے ہیں اس کو انالائز کرنا ہسٹوریکل ریسرچ ہے. پاسٹ کی، دور ہو یا نزدیک ہو، یعنی ماضی بعید اور ماضی قریب. آگے کیا ڈیفینیشن ہے؟ ہسٹوریکل ریسرچ ہیز بین ڈیفائنڈ ایز دا سسٹمیٹک اینڈ آبجیکٹو لوکیشن ایویلویشن اینڈ سینتھسس آف ایویڈنس. دیکھیں، لوکیشن، آبجیکٹو، ایویلویشن، سینتھسس، ایویڈنس. یعنی ایویڈنس کی آبجیکٹو لوکیشن، یعنی اس کی کیا آبجیکٹو سے، سینتھیٹک اور سسٹمیٹک synthesis of evidence in order to establish facts and draw conclusion about past. 2-3 ڈیفینیشن آپ یاد کر لیں، بس یہ کافی ہے. لیکن پڑھے، آپ کوشش کریں کہ اس کو سمجھے کہ ہسٹوریکل ریسرچ کیا ہے. اٹ انوالو اے کریٹیکل انکوائری آف پریویس ایج ود ایم آف ریکنسٹرکٹنگ اے فیتھفل ریپرزنٹیشن آف دا پاسٹ. ایگزامپل کیا ہے ہسٹوریکل ریسرچ ہے؟ ہاؤ ڈز اے فلاسفی اینڈ ریلیجس شیپ اے سوسائٹی. یعنی ایگزامپل یہ ہے کہ فلسفے اور مذہب سے کس طرح سوسائٹی بنتی ہے. ٹھیک ہے. یہ ہسٹوریکل ریسرچ ہے کہ آپ فلسفے کو دیکھیں پھر مذہب ہو. یعنی مذہب کہاں سے یہ سٹارٹ ہے، فلاں مذہب اگر یہ اس علاقے میں ہے، ٹھیک ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، اس یہاں کے لوگوں کا، یہاں کے رہن سہن، سب کچھ. تو یہ ہسٹوریکل ریسرچ کی ڈیفینیشن ہے. اس میں ہے ریسرچ کویسچن. ہسٹوریکل ریسرچ میں آپ جب ریسرچ کویسچن کریں گے اس کی کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے. وٹ امپیکٹ ڈڈ بدھزم، ٹھیک ہے، یعنی یہ جب ہم کریں گے تو اس میں دیکھیں گے ہم کہ بدھزم، کرسچینٹی، ہندوازم ایکسیکٹرا آن دا سوسائٹی. یعنی ان تینوں کا یا اس طرح کے اور مذاہب کا سوسائٹی پہ کیا اثر ہوا. ٹھیک ہے. ہاؤ واز ریلیجن ٹیکسٹ، یعنی قرآن، بائبل وغیرہ، از یوزڈ ٹو جسٹیفائی پاور اینڈ چینجز ایکسیکٹرا. ٹھیک ہے. یہ پرکھنا، یہ دیکھنا، یہ ہسٹوریکل ریسرچ کا کام. واٹ ور دا causes and impact of spread of political philosophy, and how did a religion
get adopted or change as it spread. ٹھیک ہے. اب آگے دیکھیں کریکٹرسٹک آف ہسٹوریکل ریسرچ, یعنی ہسٹوریکل ریسرچ کی کیا کیا خصوصیات ہونی چاہیے. اٹ از ناٹ میئر ایکومولیشن آف فیکٹ اینڈ ڈیٹا, یہ صرف ڈیٹا کلیکشن ایکومولیشن نہیں ہے کہ فیکٹ اور ڈیٹا کو کلیکٹ کرے. اٹ از اے فلوئنگ وائبرینٹ رپورٹ آف دا پاسٹ ایونٹ, یعنی یہ ایک پاسٹ ایونٹس کی ایک باقاعدہ رپورٹ ہے. کلیکٹنگ اینڈ ریڈنگ دا ریسرچ مٹیریل, یعنی ہسٹوریکل ریسرچ میں ہم کیا کرتے ہیں, کلیکٹنگ اینڈ ریڈنگ دا ہسٹوریکل ریسرچ مٹیریل, ریسرچ مٹیریل کو کلیکٹ کرتے ہیں, ریڈ آؤٹ کرتے ہیں, انالائز کرتے ہیں. اٹ ڈیل ود ڈسکوری آف ڈیٹا, پاسٹ میں جو ڈیٹا ہوتی ہے اس کو ڈسکور کرتے ہیں ہم, کیونکہ یہ ہسٹوریکل ریسرچ ہے. اٹ از انالیٹیکل ان دیٹ اٹ یوزز لاجیکل انڈکشن, ٹھیک ہے, یہ انالیٹیکل اسٹڈی ہے اور لاجیکل انڈکشن اس میں استعمال ہوا ہے. اٹ ہیز ویرائٹی آف ایف فوسائی سچ ایز ایشوز, ایونٹس, موومنٹ اینڈ کنسیپٹ. ٹھیک ہے, یہ کیا ہے, کریکٹرسٹک آف ہسٹوریکل ریسرچ ہے. 6 کریکٹرسٹک آف ہسٹوریکل ریسرچ ہے, اس کو یاد کریں. ٹائپس آف ہسٹوریکل ریسرچ, یعنی ہسٹوریکل ریسرچ کی کتنے ٹائپس ہیں. سوشل ایشوز, اسٹڈی آف اسپیسیفک انڈیویژول یا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن اینڈ سوشل موومنٹس. ایکسپلوریشن آف ریلیشن شپ بٹوین ایونٹس. سینتھسس آف ڈیٹا. ری انٹرپریٹیشن, یعنی دوبارہ ری انٹرپریٹیشن آف پاسٹ ایونٹ, یعنی دوبارہ انٹرپریٹ کرنا اس ایونٹ کو جو پاسٹ میں ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. پرپز آف ہسٹوریکل ریسرچ, جو پرپز ہے, جو مقاصد ہے, اس وہ کیا مقاصد ہے ہسٹوریکل ریسرچ کے, ٹو سالو کنٹمپریری پرابلم, عام ماحول میں, عام معاشرے میں جو پرابلم ہے اس کو سالو کرنا. لرن فرام پاسٹ فیلور اینڈ سکسیس, ماضی میں جتنی غلطیاں ہوئی ہیں, جو فیلور ہے یا جو سکسیس ہے, اس کو سیکھنا یا اس سے سیکھنا. ٹھیک ہے, اس کو جاننا اور اس سے سیکھنا. میک پریڈکشن, آگے فیوچر میں پریڈکٹ کرنا, فیوچر میں پریڈکٹ کرنا. ٹو ری ایوالویٹ ان ریلیشن ٹو سلیکٹڈ ہائپوتھیسز, تھیوریز اینڈ جنرلائزیشن. ٹھیک ہے. ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ and why educational theories and practices develop. یعنی اس کا کیا مطلب 4 نمبر کا, کہ ڈیٹا کو سلیکٹ کرے, ہائپوتھیسس بنائے, تھیوریز چیک کرے, پروف کرے, ان پروف ہو یا پروف ہو, اس کو پھر رزلٹ کو جنرلائز کرے. ٹھیک ہے. تو یہ 5 پرپز تھے. یہ پھر آگے ہے ٹائپس آف ہسٹوریکل, اسٹیپس آف ہسٹوریکل ریسرچ, یعنی ہسٹوریکل ریسرچ پروسیس جب ہم کریں گے تو کتنے اسٹیپ سے ہم اس کو فالو کریں گے. نمبر 1, آئیڈینٹیفائی دا ریسرچ ٹاپک. سب سے پہلے ریسرچ ٹاپک فارمولیٹ کریں گے. ٹھیک ہے. فارمولیٹ دا ریسرچ پرابلم اور کوشچن. سیکنڈ نمبر پہ ہم ریسرچ کوشچن یا پرابلم فارمولیٹ کرتے ہیں, بناتے ہیں. تیسرے نمبر پہ ڈیٹا کلیکشن اینڈ لٹریچر ریویو, یعنی ڈیٹا جب ہم کلیکٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور لٹریچر ریویو پڑھتے ہیں. چوتھے نمبر پہ ایویلویشن آف مٹیریل, جو مٹیریل ہمارے پاس ہے اس کو ایویلویٹ کرتے ہیں. ڈیٹا سنتھسس, پھر ڈیٹا کو سنتھسائز کرتے ہیں. اینڈ رپورٹ پریپریشن اور پریپریشن آف نریٹو ایکسپوزیشن. ٹھیک ہے. یہ اسٹیپس ان ہسٹوریکل ریسرچ تھے. وائی وڈ اے پرسن وانٹ ٹو کنڈکٹ ہسٹوریکل ریسرچ. ہسٹوریکل ریسرچ is conducted to uncover the unknown, یعنی uncover the unknown, answer question, relationship that the past has to be present, record and evaluate accomplishment of individual, agencies, ٹھیک ہے, or institution,
aid in understanding the culture in which we live. یعنی اس کو یہ کیا چیز ہے؟ یہ how a person want to conduct historical research. Why would a person? What types of information used when conducting an historical research. جب آپ ہسٹوریکل ریسرچ کریں گے تو کون سے انفارمیشن جس پہ آپ بیس کر کے آپ اپنی رزلٹ تک پہنچتے ہیں یا اپنی جو ریسرچ کمپلیٹ کرتے ہیں تو کون سی انفارمیشن آپ کے؟ نمبر 1 ڈاکومنٹس، ٹھیک ہے، جو پاسٹ کے ڈاکومنٹس پڑھے ہیں، ریکارڈس جو پرانا ریکارڈ پڑھا ہے، فوٹوگرافس، ریلائسز اینڈ انٹرویوز، ٹھیک ہے. یعنی یہ چیزیں آپ اس کو انفارمیشن کو یوز کر کے آپ ریسرچ کرتے ہیں. سورسز آف ڈیٹا میں جب آپ ہسٹوریکل ریسرچ میں ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں تو کہاں سے سورس یعنی کون سے سورسز آپ یوز کرتے ہیں؟ تو ایک ہے پرائمری سورس، ایک ہے سیکنڈری سورس. The source is broadly classified into two: primary source and secondary sources. Secondary source اور primary source. Primary source کیا ہے؟ ڈاکومنٹ، numerical record, oral statement, relics and remains. ٹھیک ہے، جو پرانی جو کھنڈرات منڈرات اور اس میں جو چیزیں ہیں اس کو کہتے ہیں آرٹیفیکٹس. سیکنڈری سورس کیا ہے؟ ٹیکسٹ بک، انسائکلوپیڈیا، ڈکشنریز وغیرہ، بایوگرافی، پیریڈیکل، ادر ریفرنس مٹیریل. ٹھیک ہے، یہ ہم یوز کریں گے کس میں؟ جب ہسٹوریکل ریسرچ کریں گے تو ہمیں ڈیٹا کی ضرورت ہے، تو پرائمری سورسز اور سیکنڈری سورسز آف انفارمیشن ہم یوز کریں گے. ڈفرینسز بٹوین پرائمری اینڈ سیکنڈری سورسز، فرق کیا ہے؟ اے پرائمری سورس از اوریجنل فرسٹ ہینڈ ریکارڈ اور اکاؤنٹ اور آرٹیفیکٹ دیٹ از سروائیو فرام دا پاسٹ. یہ کیا ہے؟ یہ اوریجنل ریکارڈ ہے، فرسٹ ہینڈ ریکارڈ ہے، ٹھیک ہے، اور آرٹیفیکٹ اینڈ سروائیو فرام دا پاسٹ. سیکنڈری سورس کیا ہے اس کے مقابلے؟ از این اکاؤنٹ آف دا پاسٹ کریٹڈ آفٹر ایونٹ اینڈ کریٹڈ فرام دا پرائمری سورس. جب پرائمری سورس سے ہم بناتے ہیں یا ایونٹ کے بعد جو ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں یہ سیکنڈری سورس ہے. پرائمری سورس میں سیکنڈ نمبر، اٹ ہیز ڈائریکٹ انوالومنٹ ود دا ایونٹ بینگ انویسٹیگیٹڈ. یہ ڈائریکٹ انوالومنٹ میں ایونٹ میں، ٹھیک ہے. اور جو سیکنڈری سورس ہے اٹ از ناٹ ڈائریکٹ انوالومنٹ ود دا ایونٹ بینگ انویسٹیگیٹڈ. یہ ڈائریکٹ انوالومنٹ نہیں ہے سیکنڈری سورس. فار ہیونگ physical relationship with the possibility of error in very little. یعنی اس میں کیا ہے؟ یہ بہت کم اس میں چانسز ہے، ٹھیک ہے. اور تھرڈ جو ہے یہ سیکنڈری میں it is very possible that secondary source contain error due to the passing information from the source one to another. یعنی اس میں غلطی کی زیادہ گنجائش ہے سیکنڈری میں، اور اس میں جو پرائمری سورس ہے اس میں کم گنجائش ہے. پرائمری سورس ہیز نو ڈپینڈنسی آن دا سیکنڈری سورس. سیکنڈری سورس کو کی ضرورت نہیں ہوتی پرائمری سورس میں، ٹھیک ہے. اور دا سیکنڈری سورس از ٹوٹلی ڈیپینڈ آن دا پرائمری سورس، اور سیکنڈری سورس کو پرائمری سورس کی ضرورت ہوتی ہے، ڈیپینڈنٹ ہے. Researchers are reliable on the primary source. Researchers do not rely on the secondary source. ٹھیک ہے. Examples کیا ہے؟ Diplomas, cartoon, diaries, memories, newspaper, photos, yearbook, memos, periodical reports, files, attendance record, census report, budget, map, and test article of clothing, building, books, architecture, plane, discs, and other objects might be provide useful information about the past. یہ چیزیں ہیں جو سورسز آف انفارمیشن ہم یوز کر سکتے ہیں ہسٹوریکل ریسرچ میں. کی ڈیٹا کلیکشن ٹیکنیک، یعنی ڈیٹا کلیکشن کی کون سے ٹیکنیک ہے جس کے ذریعے ہم ہسٹوریکل ریسرچ میں ڈیٹا کلیکٹ کریں؟ سرویز، کویسچنیئر، پینل کویسچنیئر ڈیزائن، انٹرویوز، ایکسپیریمنٹل
treatment. تو سروے, کوشچنیئر, پینل کوشچنیئر, ڈیزائن, ٹھیک ہے, انٹرویوز اینڈ ایکسپیریمنٹل ٹریٹمنٹ, یہ چیزیں ہم جو ٹیکنیک یوز کر کے ڈیٹا کلیکٹ کر سکتے ہیں. اسکوپ آف ہسٹوریکل ریسرچ ان ایجوکیشن, یعنی اسکوپ ہسٹوریکل ریسرچ کی کیا اسکوپ ہے. جنرل ایجوکیشنل ہسٹری آف دا اسپیسیفک پیریڈ, ایک یہ ہو گیا. ہسٹری آف دا نیشنل ایجوکیشن پالیسیز, ہسٹری آف دا رول آف ٹیچر, history of the specific types of education, history of specific component of education, history of the admission process in the professionals, ٹھیک ہے. historical biographies of major contributor to education, comparative history of education or historical study of the system. آگے کیا ہے, history of the teacher education, history of the educational administration, finance and legislation planning, historical study of the relationship between politics and education. ٹھیک ہے, یہ کیا تھا, یہ scope of historical research. Problem and weaknesses to be avoided in historical, کچھ historical جو ہسٹوریکل ریسرچ میں جب آپ پروسیس کریں گے, ہسٹوریکل ریسرچ کریں گے تو اس میں کچھ پرابلم اور ویکنیسز ہوگی, ٹھیک ہے, وہ کون سی ہے. دا ریسرچر نیڈ ٹو سنتھسائز دا فیکٹ انٹو میننگ فل کرونالوجیکل پیٹرن, یعنی مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ریسرچر کو جو کرونالوجیکل پیٹرن ہے اس کو صحیح طریقے سے فیکٹ کو سنتھسائز کرنا ہوں گے, ورنہ پھر غلطی آئے گی. پرابلم ہے, یہ بہت بڑا پرابلم ہے کرونالوجیکل آرڈر, ٹھیک ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہسٹری میں پتہ نہیں چلتا کون سی ایونٹ کس سے پہلی ہوئی ہے اور کس اس کے بعد ہوئی ہے, آگے پیچھے ہو جاتی ہے. دا ریسرچر نیڈ ٹو بی اویئر آف ہز اون پرسنل ویلیوز, اپنے بارے میں یا اپنے اس کے بارے میں ان کو اویئر ہونا چاہیے. Educates criticism of sources of historical data is essential, ٹھیک ہے, یعنی historical data بہت ضروری ہے. How can historical research tell us anything about the present, کس طرح ہمیں پتہ چلتا ہے ہسٹوریکل ریسرچ کا اور پریزنٹ کے بارے میں بتاتے ہیں کس طرح. ہسٹوریکل ریسرچ can show pattern. نمبر 1, understanding this can aid perspective on how we examine current event and educational practices. It can also show us that we do not need to continually reinvent the wheel, because we should always start with what history tells us. یہ کہہ رہے کہ ہر وقت ہم ویل کو ری انوینٹ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں, کیونکہ ہمیں ہسٹری میں یہی بتایا ہے کہ یہ اس طرح یہاں سے آپ نے سٹارٹ لینا ہے. امپورٹنس آف دا فیلڈ آف ان ایجوکیشن, یعنی ہسٹوریکل ریسرچ کی ایجوکیشنل میں کیا کردار ہے, کیا اہمیت ہے, کس کی, ہسٹوریکل ریسرچ کی. Historical research enable educationists to find out solution to the temporary problem which have their root in the past. یعنی یہ مسئلہ جو ہے, یہ پرابلم ہے, یہ پاسٹ سے سٹارٹ ہے, ٹھیک ہے, اور پریزنٹ میں بھی یہ موجود ہے, اس کو سالو کرنا, ٹھیک ہے. یہ کس کا کام ہے, یہ ہسٹوریکل ریسرچر کا کام ہے, ٹھیک ہے. It throw light on the present trend and can help in the predicting future trend. یعنی present پہ بیس, past پہ بیس کر کے present میں اور پھر future کی prediction کرتا ہے. It enable a researcher to re-evaluate data in relation to select hypotheses, theories and generalization that are presently held about past. It enables us to understand how and why educational theories and practices develop.
criticism. Criticism क्या है? External criticism of data and internal criticism of data. Model of history, historical research. यानी historical research जब आप करेंगे तो क्या मॉडल आपका होगा, ठीक है? यानी फार्मूलेशन या स्टेप्स इन हिस्टोरिकल रिसर्च जो तीसरे चौथे स्लाइड में हमने पढ़ा था इससे पहले इसी लेक्चर में, वही चीज़ है। ये देखिए मॉडल, रिसर्च टॉपिक, फिर रिसर्च क्वेश्चन, फिर डेटा कलेक्शन, इवैल्यूएशन, डेटा एनालिसिस एंड प्रिपरेशन ऑफ रिजल्ट या रिपोर्ट प्रिपरेशन, ठीक है? एजुकेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 15th सेंचुरी, ठीक है? यानी ये 6 स्टेप्स जो है ना, ये मॉडल है हिस्टोरिकल रिसर्च की, विद देयर बेस्ट कोऑपरेशन। ये बस ख़त्म करें, ठीक है? थैंक यू एवरीबॉडी। एक मिनट इसको, और बस ये